نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بات دعا کے سلسلے میں چل رہی تھی. حدیث شریف میں فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اصل ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. عبدیت جو ہے بندگی، عاجزی ظاہر کرنے کو، اپنی کمتری کا اظہار کرنے کو کہتے ہیں. اس کی شکلیں الگ الگ ہیں. تو اس میں دعا کی جو شکل ہے جس میں بندہ اللہ کے آگے اپنا بندہ ہونا ظاہر کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جو اس قدر تاثیر اور اثر، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں بندگی ظاہر کی جاتی تھی. اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں آپ کا بندہ ہوں. وابن عبدک، میں آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، تو میرے باپ بھی آپ ہی کے بندے ہیں. وابن امتک، اور میں آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، تو میری ماں بھی آپ کی بندی ہی. ناصیتی بیدک، میری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے. ماضٍ فی حکمک، اللہ آپ ہی کا حکم مجھ پر چلتا ہے. یہ جو الفاظ ہیں ان پر اگر ہم غور کریں تو ایک ایک چیز میں بھی بندگی ظاہر ہو رہی ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے. تو بندہ جو ہے دعا کی کیفیت میں اسی کو ظاہر کرتا ہے. تو حقیقی دعا وہ ہے جس میں اس طرح کی بندگی ٹپک رہی ہو. جیسے بھیک مانگنے والوں کو دیکھتے ہیں، وہ جب مانگتے ہیں تو کس طریقے سے عاجزی ظاہر کرتے ہوئے جھک جاتے ہیں، عاجزی ظاہر کرتے ہیں، کبھی پیر چھو لیتے ہیں، الفاظ بھی ایسے بولتے ہیں کہ آگے سے سننے والے کو رحم آ جائے. اکا، اماں، ایا، باوا، اس طریقے سے ترس کے بولتے ہیں. تو یہ جو شکل ہے یہ بندوں کے سامنے ظاہر کرنے کی نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کے سامنے ظاہر کرنے کی یہ شکل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں، حدیث پاک میں اس کی بہت ساری تفصیلات آئی. ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں مانگی، اللہ اکبر، عجیب و غریب دعا، یا اللہ یا اللہ. اب آپ اندازہ لگائیے 23 سال کی محنت، 13 سال مکہ مکرمہ کے، 10 سال مدینہ منورہ، 10ویں سال حج ہوا ہے، اور ہجرت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے.
تو 13 سال مکے میں تکلیفیں، اذیتیں، مشکلات، پریشانیاں، دشمنیاں، عداوتیں، ساری چیزیں جھیلتے رہے. اللہ اکبر. اتنا سب ہونے کے باوجود بھی معاف کرتے رہے. اللہ. فرشتہ آ کر پوچھتا ہے اگر آپ اشارہ کریں تو یہ پہاڑ جو 2 ہیں ان کو ملا کر ان کو پیس کے رکھ دیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شفقت کیسی، رحمت کیسی ہے. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ مجھے جانتی نہیں ہے، اس لیے مجھے اس طریقے سے وہ تکلیف پہنچا رہی ہے. اللہ کیسے وقت میں کیسی دعا یا اللہ. تو پوری 13 سالہ زندگی عزیمت کی، اذیت کی، تکلیفیں ہی تکلیفیں. چلو مکے میں ایک طرف سے حملہ ہوتا تھا، کافروں کی طرف سے. مکے میں صرف 2 طبقے، ایک مومن مخلص پکے مسلمان اور دوسرے کٹر کافر، بس 2 ہی تھے. لیکن مدینے پاک آئے تو ظاہر میں تو شکل ایسی بنی کہ اب ان کفار سے چھٹکارا ملا، ان سے جان چھوٹی، ظاہر کی شکل ویسی تھی. لیکن مدینے پاک آئے تو اللہ اکبر، جو پہلے سے ایک مشرکین تھے وہ ایک، پھر ادھر نصارہ تھے عیسائی وہ دوسرے، پھر مدینے کے یہودی تھے تیسرے، اور سب سے بڑھ کر منافق چوتھے. چاروں طرف سے اب تکلیفوں کا سلسلہ یا اللہ. اور سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی تھی ان منافقوں سے ہوتی تھی، جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بتاتے، بول چال میں، پہننے اوڑھنے میں، دیکھ ریکھ میں، سب میں مسلمانوں جیسے، لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں، مسجد کو آنے میں، نماز میں شریک ہونے میں، سب مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں جیسے، لیکن دل میں سخت عداوت، سخت دشمنی. اللہ اکبر. ذرا سوچیں کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چومکھی حملے ہو رہے تھے. یعنی اگر کسی انسان کو چاروں طرف سے لوگ مکے ماریں تو کیسا رہے گا بولو. ایک طرف سے کوئی حملہ کرے تو یہ دفاع کرے، یہ جو ہے اس کو بچاؤ کرے، حملہ کرے، ہو سکتا ہے. چاروں طرف سے ہو تو کیا حال ہوگا. لیکن مدینے میں ایسی صورتحال بن گئی اور منافقین موقع سے تکلیف پہنچاتے، زبانی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی. باتیں ایسی کہتے ہیں اللہ اکبر جو دلوں کو ٹھیس پہنچانے والی، اذیت پہنچانے والی. مجلس میں آتے تو سلام کیے جیسا السلام علیکم بولتے، آپ پر سلامتی ہو اس کے بجائے آپ پر موت ہو کر ایسا بولتے. کیا گزرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ. اب ذرا اگر ہم قرآن میں غور کریں تو شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون، یہ وہ بھی مختصر. اس کے بعد میں 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ کیا. ان الذین کفروا سواء، 2 آیتیں.
اس کے بعد میں تقریباً 13-14 آیتیں منافقین کے بارے میں اللہ نے بیان کی. اللہ تو اندازہ لگائیے کس طریقے سے کٹر قسم کے کافر رہیں گے. اسی لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے کرتے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے حالات گھیرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمارے حبیب ہم جانتے ہیں ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو دلی تکلیف ہوتی ہے، آپ کا دل پسیج جاتا ہے، ہم جانتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. لیکن اوپر سے کیا کہا جا رہا ہے؟ صبر کرو، صبر کرو. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صبر کرو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. ہمارے حبیب صبر کرو، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. اللہ اکبر. کیسا انداز ہے دیکھو. دنیا والے آپ کو کیسا بھی سمجھیں، لیکن ہماری نگاہوں میں آپ ہیں. تسلی دی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ صبر کرنا من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کو سہے برداشت کیا. اور حج کے موقع کی جو دعا ہے وہ اب انشاءاللہ پیش کی جائے گی. اس سے پہلے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے ہیں تو بالکل جھک کر عاجزی کے ساتھ اونٹنی کے پیٹھ پر جھک گئے، جبکہ دشمن ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں کہ تقریباً ہم نے 20-22 سال جو ان کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، آج ان کا بدلہ یہ لیں گے، ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ ایک صحابی نے ذرا جوش میں کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج خون خرابے کا دن ہے، یعنی آج چھٹکے چھڑائیں گے، بدلہ لے کر رہیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی. آپ نے فرمایا اس کو بدلو، اس نعرے کو بدلو. الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے. اللہ سب کو معاف کر رہے ہیں. کتنا بڑا دل ہونا اللہ کے نبی کا. اللہ اکبر. جو اپنے گھر میں چلا جائے اس کو پناہ، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو پناہ، جو کعبۃ اللہ کے اندر چلا جائے اس کو پناہ. اس طریقے سے عام معافی کا اعلان فرمایا اور فرمایا میں اپنے بھائی یوسف کی طرح معاملہ کرتا ہوں. میرے بھائی یوسف نے بھی، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اتنی ساری تکلیفوں کے بعد انتم الطلقاء کہا، تم سب معاف کر دیے گئے، آزاد ہو. لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کسی قسم کی باز پر گرد نہیں ہے، پکڑ دھکڑ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی سب کو معاف فرمایا. کتنا بڑا دل رہے گا بولو. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی تکلیفوں کے بعد جب مکہ ہاتھ میں آیا تو عام طور سے دشمن کیا کرتا ہے؟ کسی سرزمین پہ قابو پائے، قبضہ کرے. ان الملوک اذا دخلوا افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. جی جب بادشاہ لوگ کسی قریے میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تہس نہس کر دیتے اور باعزت لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے. یہ ہے دنیا والوں کا طریقہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما رہے ہیں، معافی کا اعلان فرما رہے ہیں. اس کا اتنا اثر ہوا اللہ اکبر کہ اب 2 سال ہی گزرے تھے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا.
جوق در جوق، جماعت در جماعت لوگ اسلام میں آنے لگے، اور بس 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پر اگر 10,000 مسلمان تھے تو اب 2 سال میں تقریباً 1.25 لاکھ ایمان والے ہیں۔ اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، جو عرفہ کے میدان میں آپ نے دعا فرمائی ہے اس کے ایک ایک لفظ کو جو ہے سینے میں اتارنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الفاظ یہ ہیں، فرمایا اللہم انک تسمع کلامی، اے اللہ تو میری بات کو سنتا ہے۔ کہاں فرما رہے ہیں؟ عرفہ کے میدان میں۔ وتری مکانی، اور تو میری جگہ کو بھی دیکھتا ہے، اللہ میں کس جگہ ہوں، اللہ میں کیا بول رہا ہوں۔ وتعلم سری وعلانیتی، اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے۔ ولا یخفی علیک شیء من امری، اور تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آپ میری ڈھکی چھپی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، میرے ظاہر اور باہر کو بھی پہچانتے ہیں۔ اللہ، میری کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ، کیا انداز ہے دیکھو اللہ کے نبی کا۔ پھر فرما رہے ہیں وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، اللہ، میں مصیبت زدہ ہوں، میں محتاج ہوں، المستغیث، فریادی ہوں، المستجیر، پناہ جو ہوں۔ کیا فرمایا؟ اللہ میں مصیبت زدہ ہوں، اللہ میں محتاج ہوں، اللہ میں فریادی ہوں، آپ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، اللہ میں پناہ جو ہوں، آپ کی پناہ لے رہا ہوں۔ حالانکہ آپ کی کیا شان ہے، اللہ اکبر، لیکن اللہ کے سامنے کس درجے عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا الوجل، پریشان ہوں، المشفق، ہراساں ہوں، ڈرا ہوا ہوں، سہما ہوا ہوں، المقر، المعترف بذنبی، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا ہوں، اعتراف کرنے والا ہوں۔ یہ دیکھو الفاظ کیسے ہیں، اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا اور اعتراف کرنے والا ہوں۔ ذرا سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی پاکیزہ تھی۔ اللہ نے خود فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کیے، ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ ایسی بشارت اللہ کی طرف سے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا۔ یا اللہ، کیسی رہیں گے عاجزی، بولو۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں پر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہم خود اپنے گناہوں پر گواہ ہیں۔ اسألک مسألۃ المسکین، تیرے آگے سوال کرتا ہوں جیسے بے کس سوال کرتا ہے، جیسے سائل سوال کرتا ہے، مسکین سوال کرتا ہے، اماں، اکا، اپا، ایا کر کے جس طریقے سے۔ ابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، تیرے آگے گڑ گڑاتا ہوں جیسے گنہگار و ذلیل و خار گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ، جیسے مجرم آقا کے سامنے معافی مانگتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ایک بار معاف کر ڈالو، ایک بار معاف کر ڈالو، آئندہ سے نہیں کرتا، آپ پہ بہت اچھے، بہت معاف کیے ہیں۔ تو جس طریقے سے عاجزی کرنے والا گنہگار ذلیل و خار گڑ گڑاتا ہے۔ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، اور تجھ سے میں طلب کرتا ہوں جیسے خوف زدہ، آفت رسیدہ طلب کرتا ہے۔ اللہ، ڈرا ہوا انسان، سہما ہوا انسان جس طریقے سے دعا مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اس طریقے سے میں آپ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں۔
دعا من خضعت لک رقبتہ، کیسی دعا جی؟ کیسا طلب کرنا؟ جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو۔ اللہ، من خضعت لک رقبتہ وفاضت لک عبرتہ، اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہو اور اس کے آنسو بہہ رہے ہوں۔ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنفُهُ، اور تن بدن سے وہ تیرے آگے فروتنی کیے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو۔ اللہ وہ بندہ جو آپ کے سامنے ناک رگڑ رہا ہو، عاجزی کر رہا ہو، جسم کے لحاظ سے بھی آپ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کر رہا ہو، اس طریقے سے میں آپ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتا ہوں۔ اللہم لا تجعلنی بدعائک رب شقیا وکن لی رؤوفا رحیما۔ اللہ اکبر، اے اللہ تو مجھے اپنے سے دعا مانگنے میں ناکام نہ رکھ۔ یا اللہ، میں جو دعا کر رہا ہوں اللہ اس کو قبول فرما، رد نہ فرما، میری دعا میں مجھے ناکام نہ فرما، اور میرے حق میں بڑا مہربان نہایت رحم والا ہو جا۔ قل لی رؤوفا رحیما یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، اے سب مانگنے والوں سے بہتر، اے سب مانگے جانے والوں سے بہتر، اور اے سب دینے والوں سے اچھے۔ اللہ اکبر، اے سب مانگے جانے والوں سے، جس سے مانگا جاتا ہے ان میں سب سے بہتر آپ، اور اے سب دینے والوں سے اچھے۔ اللہ میری دعا کو قبول فرمایا اللہ۔ تو یہ الفاظ جو ہے آپ ذرا انداز لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کو کتنا رحم آیا ہوگا، بولو اللہ اکبر۔ تو اب اس کے ایک ایک لفظ پر عبدیت اور بندگی چھلک رہی ہے، اللہ کے سامنے بے بسی ظاہر ہو رہی ہے۔ تو حقیقت دعا کی یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اس کیفیت کے ساتھ دعا مانگے۔ تو اس لیے جیسے بتایا گیا کہ دعا پڑھنا نہیں ہے بلکہ دعا اللہ سے مانگنا۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا والے مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، ایک بار مانگو، دوسرے بار مانگو، تیسرے بار آپ کو دیکھے تو دوسرا رستہ، دوسری گلی اپنا لیتے۔ دنیا والے پہلے دن بہت زور سے بلائیں گے، آؤ بھائی چائے پئیں گے، کیا تمہیں، ایسا زور سے بلائیں گے۔ دوسرے دن ذرا لائٹ سے بلائیں گے، چائے پیتے کیا کرو۔ تیسرے دن کیا جی روز میچ پلانا، کیا کہیں گے۔ چوتھے دن تم نہ دیکھے تو دوسرا رستہ بدل کر کیا ہے چلے جائیں گے۔ دنیا والوں کا معاملہ ایسا ہے۔ ایک صاحب بولے کسی سے پیچھا چھڑانا ہے تو دو طریقے ہیں، یا تو ان سے قرض مانگ لو، خود بخود جو ہے تعلق چھوڑ دیں گے، نہیں بہت پریشان کرتے ہیں تو کچھ قرض ان کو دے دو تب بھی نہیں آئیں گے، دینا ہے نہ کر۔ تو اس طریقے سے القرض مقراض المحبہ بولتے۔ قرض کیا ہے؟ محبت کی قینچی ہے، محبت کو کاٹ دیتی کر کے۔ ویسا ایک آدھ بار کسی کے پاس پوچھ دیے، دنیا والے اپنے نظروں سے اتار دیتے، پھر وہ محبت باقی نہیں رہتی۔ لیکن قربان جاؤ ہمارے اللہ کی ذات رحمت پر، اللہ اکبر، مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ یا اللہ، استغفار بندہ کرتا ہے لیکن اس بندے پر اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں، کس درجے خوش ہوتے ہیں۔ اس کو ایک حدیث میں
ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ جیسے ایک سفر کرنے والا ریگستان میں اب ساز و سامان کے ساتھ سفر کر رہا ہے. ریگستان کا سفر، جنگل و بیابان کا سفر بہت پر خطر ہوتا ہے. آج کی طرح نہیں. پہلے لٹیروں کا ڈر ہوتا اور بھوک اور پیاس کا خوف رہتا. اگر پانی ختم تو زندگی بھی ختم، اس طریقے سے سمجھا جاتا تھا. لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح کر دیتے. اونٹ کے اوج میں جو پانی ہوتا اس کو پی کر اپنی جان کو بچاتے تھے. جان بچے لاکھوں پائے کر کے اپنے آپ کو بچاتے تھے اس طریقے سے. اب وہ جو سفر میں تھا تو تھک گیا، سستانے کے لیے تھوڑی دیر لیٹا تو وہ اونٹ ساز و سامان کے ساتھ غائب ہو گیا. اب ڈھونڈا، تلاش کیا، کہیں بھی نظر نہیں آیا. اب مایوس ہو کر بس ایک ہی چیز ہے اب کہ آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ سوچ کر جب ذرا لیٹا ہے تو دیکھا کہ اس کا اونٹ ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے. اب دیکھنا ہی تھا. اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، خوشی کے عالم میں اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ بے شک انت عبدی وانا ربک. خوشی میں بولتا بے شک اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. کہتا کیا؟ حالانکہ بولنا کیا تھا؟ بے شک اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں کر کے. لیکن وہ خوشی میں کیا بول دیتا ہے؟ اللہ بے شک تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں کر کے. بعض لوگ ریلوے اسٹیشن کو آخر وقت میں پہنچتے، کاؤنٹر میں کھڑے جا کر حیران، ہانپتے کانپتے، اب بولنے جاتے ہیں کیا بول ڈالتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بھائی ٹکٹ جاتی ہے ذرا ریل دیو بھائی، ٹکٹ جاتی ہے ذرا جلدی ریل دیو بھائی. کہتے ہیں کیا بولنا؟ ریل جاتی ہے ٹکٹ دیو بولنے کی جگہ کیا بول ڈالتے ہیں؟ ٹکٹ جاتی ہے ریل دیو بھائی کر کو بول ڈالتے. سمجھ؟ ویسا وحشت میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے. مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. کہتے ویسا وحشت میں دیوانے باتیں کر ڈالتا ہے انسان. لیکن قربان جاؤ، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے بولتے اللہ اکبر. تو توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، دعا مانگنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. تو جب ایسی بات ہے تو ہم اس میں پیچھے کیوں رہیں؟ اس لیے یہ دعاؤں کی خاص قبولیت کا مہینہ ہے. دعاؤں کی قبولیت کے اوقات بھی ہیں، ایام بھی ہیں، لیالی بھی ہیں، راتیں بھی ہیں. اس میں ہم خوب دل سے اللہ سے دعائیں مانگیں. تو مانگنے کی عادت ڈالیں. بچوں کو بھی بٹھا کر، بڑے بچے سب جب دعا مانگیں گے تو بچوں کے اندر بھی وہ بچپن سے وہ عادت آئے گی اللہ سے مانگنے کی. کتنے اولیاء کرام کی حالات زندگی کو دیکھو، ماں نے اللہ سے مانگنے کی بات سکھائی. اللہ سے بچے مانگتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کرتے تھے. کئی واقعات ہیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ، ان کی ماں کی تربیت ایسی تھی، اللہ ہی سے مانگتے تھے. اللہ اس طریقے سے گھروں میں بھی دعا مانگنے کا ایک ماحول بنائیں. بچوں کو بٹھا کر سحری افطار کے اوقات میں، دوسرے اوقات میں، تو بچپن سے بچے بھی جو ہے اللہ سے مانگنے والے بنیں گے. تو اس لیے یہ جو ایک بات ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اصل ہے، ایک حقیقت ہے یہ. اور استغفار بندہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، لیکن ادھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسائیں گے. ویمددکم باموال وبنین، مال کو، اہل و عیال کو اللہ بڑھائیں گے. یزدکم قوتا الی قوتکم،
تمہاری قوت کو بڑھائیں گے، موسلا دار بارش برسائیں گے۔ تو یہ توبہ استغفار کی ایسی نعمت ہے، بندہ جتنا ڈرے گا اللہ کے سامنے، یجعل لہ مخرجا، تنگیوں میں اللہ راستے نکالیں گے، یجعل لہ من امری یسرا، اللہ اپنے حکم سے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ تو یہ سب حقائق ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا یقین ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اللہ کا اپنا بندہ بنائے اور بندگی کی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے سب یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ خیال کریں کہ اللہ کی طرف سے جو رحمت آ رہی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، ہمارے مشائخ کے واسطے سے ہمارے سینوں میں آ رہی ہے. یہ اس رحمت کی وجہ سے ہمارے دل کی ظلمت دور ہو رہی ہے، اندھیرا ہٹ رہا ہے. اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہم کو حاصل ہو رہی ہے، اس پر ہمارا دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب. دعا فرمانے اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى القوام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا نحن عبيدك نحن عبيدك نحن أبناء عبيدك نحن أبناء إمائك ناصيتنا بيدك فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض العزة التي لا ترام. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ، ہم اپنی خطاؤں کا بھی اعتراف کرتے ہیں اور آپ کے عطاؤں کا بھی اعتراف کرتے ہیں. اللہ، گناہ ہم سے بہت ہوئے ہیں. اللہ، آپ نے بہت معاف کیا ہے. اللہ، پھر بھی معافی کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ، اے اللہ، یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بڑے ناہنجار ہیں. اللہ، قصوروار ہیں، اقراری مجرم ہے. اللہ، یقیناً بڑے گندے مگر آپ ہی کے بندے ہیں. اللہ، آپ ہی کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں. اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرمانا. اللہ، آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. جو فرعون انا ربکم الاعلی اپنے کو کہتا تھا، آپ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرم معاملہ فرمانا، نرم بات کرنا. اللہ، ہم تو آپ کو سبحان ربی الاعلی کہہ کے پکارتے ہیں. اللہ، آپ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمانا. اللہ، یقیناً آپ نے بڑی مہربانیاں فرمائی ہے. اللہ، کرم فرمائی ہے. اے اللہ، آپ کی بڑی مہربانیاں ہیں. اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجیے. اللہ، یقیناً قصوروار ہم ہی. اللہ، آپ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی، لیکن ہم نے سب کو اے اللہ تباہ کر دیا ہے. اللہ، اے اللہ، ہماری مثال تو اس بچے کی سی ہے جس کی ماں نے اسے نہلا دھلا کر، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہنا کر گھر کے باہر بھیجا. وہ بچہ تھوڑی دیر میں گندگی سے لت پت ہو کر آیا. ماں بڑی تیز نگاہوں سے گھور کے دیکھنے لگی. بچہ شرمندگی کی نگاہوں سے کہنے لگا، ماں، گندہ ہونا میرا کام ہے، پاک کرنا آپ کا کام ہے. ایسے ہی اللہ، آپ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی. اللہ، ہم نے سب کو بگاڑ لیا ہے. اللہ، آج ہم یہی کہتے ہیں، اللہ، گناہ ہم سے ہوئے ہیں، معافی آپ سے ہوتی ہے. اللہ، معاف فرما دیجیے. اللہ، اللہ، آپ نے بلایا ہے تو آئے ہیں. اللہ، ورنہ اس ویرانے میں کون آتا ہے. اللہ، آپ نے بلایا ہے. اللہ، آپ سقیوں کے سقی ہیں. اللہ، آپ شہنشاہ ہیں. اللہ، آپ داتا ہیں. اللہ، ہم منگتا ہے. اللہ، آپ غنی ہیں. اللہ، ہم فقیر ہیں. اللہ، آپ مختار ہیں. اللہ، ہم محتاج ہیں. اللہ، آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بھیک کا پیالہ بنائے ہوئے ہیں. اللہ، ہمارے پاس ہمارے گناہوں کے بوجھ اور گٹھری کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ، ہم اپنے گناہوں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں. لیکن اللہ، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے کریں. اللہ، مہینہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوا چلا جا رہا ہے. اللہ، آخری عشرے میں آ چکے ہیں. اللہ، رحمت کا اشرہ ختم ہوا، مغفرت کا اشرہ ختم ہوا، جہنم سے خلاصی کا اشرہ چل رہا ہے. اللہ،
ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا نصیب نہ دیجیے اللہ، خلاصی نصیب فرما دیجیے اللہ، اپنے فضل سے جنت مقدر فرما دیجیے اللہ، رحم کر دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ عمر کا بڑا حصہ نکل چکا ہے اللہ، آپ کی نافرمانیوں میں، ناقدریوں میں، ناشکریوں میں، بے ادبیوں میں، گستاخیوں میں گزر چکا ہے اللہ۔ اے اللہ کیا معلوم وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو اللہ، جو ہمارے لیے کفن بننا منظور ہو اللہ۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفنائیں، ہمیں لباس تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ عطر لگائیں، ہمیں عطر توبہ لگانے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، فضل فرمائیے اللہ، دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے اللہ۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے۔ اتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ، اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔